بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے ہی دھمکی دے رہا ہو اور خبردار کر رہا ہو کہ میرے سوال پر غصہ نہ کرنا، کیونکہ جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو غصہ دلا سکتا ہے۔ یہی کام ایک نوجوان سے لڑکے نے کیا تھا اور سب سے پہلے آ کر کہا تھا کہ میرے سوال پر کوئی غصہ مت کرنا، میں ایک نوجوان لڑکا ہوں، میری عقل میں جو آ رہا ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ لیکن بظاہر اس کا سوال اتنا سادہ تھا کہ سوچ کر لگے کہ بھائی اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے، یہ تو بہت عام سا سوال ہے اور اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب جواب دینا شروع کیا اور اس لڑکے نے آگے سے بحث کرنا شروع کی تو صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ کسی کو بھی غصہ آ جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس لڑکے کے درمیان یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے۔ ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس لڑکے نے کیا سوال کن الفاظ میں کیا۔ Good evening to Dr. Zaik and everybody present here. Before I say anything, I just want to say that whatever I'm asking, I do not mean any disrespect to anybody and to anyone. I'm a very young person, so please excuse me if I say anything inappropriate. My question is, since as far as I've heard and know and I've seen around me that Islam does not believe in idol worship. So I want to know what are the reasons for non-belief in idol worship. That's my first question. اس لڑکے نے کہا تھا کہ میرے سوال پر کوئی ناراض نہ ہو کیونکہ میں کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا اور نہ میری ایسی نیت ہے کہ میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں یا مسلمانوں کا دل دکھاؤں۔ جہاں تک میرا علم ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اسلام بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے، مجھے بتائیں ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ سیدھی سی بات ہے، اسلام نے بتوں کی پوجا کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ آپ خدا کا بت نہیں بنا سکتے۔ جو ہی آپ خدا کا بت بنا لیتے ہیں اور اس بت کو خدا ماننے لگتے ہیں تو آپ اصل خدا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اور اصل خدا کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے خدا کا بت بنا لیا ہے اور وہ گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا، اب اگر وہ بت اپنے آپ کو خود سے نہیں جوڑ سکتا تو پھر وہ کیسا خدا ہوا؟ خود سوچئے، تو وہ خدا کی تعریف پر ہی پورا نہیں اترتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ بات کی تو پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، مگر یہ لڑکا آگے سے سوال کرنے لگا اور کہنے لگا، سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب بت بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بت ہی خدا ہوتا ہے، وہ تو صرف اس لیے بناتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہمیں اصل خدا پر فوکس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب اگر عبادت کرتے ہوئے خدا پر فوکس کرنے کے لیے اس کا کوئی بت بنا لیا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، فوکس بڑھے گا عبادت کے دوران؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی، اب اگر خدا نے ہی منع کیا ہے کہ میرا بت نہ بناؤ اور آپ اسی خدا کی عبادت کرنے کے لیے اس کا بت بنا رہے ہیں، اس کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، تو بھائی اگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں تو اس کے حکم پر عمل کرنا ہے نا، اور جیسے اس نے کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ اپنے طریقے ایجاد نہیں کرنے ہیں کہ خدا میں تجھے مانتا تو ہوں، تیری عبادت بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر تو نے منع تو کیا ہے بت بنانے سے، لیکن مجھے بت بنا کر تیری عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے، میرا فوکس بڑھ جاتا ہے، اس لیے میں تو بت بناؤں گا، بے شک تو نے منع کیا ہے۔ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کے باس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ صبح ٹھیک 10 بجے دفتر پہنچ جانا، اب آپ آگے سے اس کو بتائیں اور یہ منطق یا لاجک لے کر آئیں کہ سر میں تو 11 بجے آؤں گا کیونکہ اگر میں 11 بجے اٹھوں گا میری نیند پوری ہوگی، میں بڑا فریش ہوں گا، میں اچھا کام کروں گا، تو میں 11 بجے آؤں گا، اور آپ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیں، تو کیا یہ درست ہوگا یا غلط ہوگا؟ اس لڑکے نے فوراً سے جواب دیا، غلط ہوگا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح سے جس خدا نے منع کیا ہے کہ میرا بت نہ بناؤ، آپ اسی کا بت بنا کے اس کی عبادت کریں گے تو ایسی عبادت اس کو کہاں پسند آئے گی؟ Why Islam doesn't believe in idol worship? The reason Islam doesn't believe in idol worship because it is prohibited. Point number one, you cannot make idol of God. The moment you make an idol of God, you're degrading God. Imagine you make idol and suppose the idol falls. What happens to the idol? The idol breaks. If the idol cannot help itself, how can it help me? Sir, but my point here is that if there's an idol of God, it might not be the actual God that actually exists, but if it helps me in focusing my worship towards Him, if it helps me in actually increasing my focus when I'm actually praying to Him, don't you think it is correct? Brother said that if that idol helps me in focusing God,
isn't it good for him? But when God says, don't make an idol of me, and yet you tell me it helps me in focusing on God, is it right or is it wrong? If you love God, will you obey God or not? If you love God, you have to obey him. Suppose you're working in a company and the boss tells you that come on time. You have to come at 10 o'clock sharp. You say, no, if I come 11 o'clock, I will sleep, I'll be more fresh, I'll come at 11 o'clock. Is it right or is it wrong? So that's wrong. Then some people come at 10, some people 11, some people 12. No, but I know I can work better. Some people come at 1 o'clock, some people come at 2 o'clock. Do you think the company will function correctly? No, I love my boss very much. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات کے بعد یہ لڑکا اگلا پوائنٹ نکال لایا اور کہنے لگا کہ اگر یہ مددگار ہے فوکس کرنے میں تو اللہ نے منع کیوں کیا ہے کہ اس کے بت نہ بنائے جائیں؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے جواب دیا کہ بھائی آپ خدا کی بے عزتی کر رہے ہیں اس کے حکم کی عدولی کر کے، اور پھر سے مثال دی کہ اگر آپ کمپنی میں باس نے کہا ہے کہ 10 بجے آؤ اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو 11 بجے آؤں گا لیکن کمپنی کا بہت فائدہ ہوگا تو باس آپ کو اٹھا کے کمپنی سے باہر پھینک دے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک شاندار جواب دے رہے تھے مگر یہ لڑکا بار بار اگلا سوال نکال کر لا رہا تھا۔ But if it is helping me in any way, why would God say that do not do it? Because you're degrading God. I'm asking your boss comes at 10 o'clock. No, it's helping me if I come at 11 o'clock, I'm feeling happy. دوستو بات بڑھتے بڑھتے صورتحال یہ آ گئی تھی کہ یہ لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سبق پڑھانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ بت نہیں بنانے چاہیے اور ان کی پوجا کرنا حرام ہے تو بت نہیں بنانے چاہیے۔ اب اگر میں کہوں کہ کیا ثبوت ہے کہ قرآن پاک سچا ہے اور قرآن پاک ہی اصل اللہ کا پیغام ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اچھا قرآن پاک اگر اللہ کا پیغام نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا مجھے تھوڑی پتا ہے اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھے پتا ہے نا اور میں بتا رہا ہوں اور میری بات پر عمل کریں۔ ارے بھائی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی سے پوچھیں گے نا جس کو علم ہو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم ہے، میرا دعویٰ ہے تو مجھ سے پوچھیں۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ طالب علم اٹھ کے استاد کو بولے استاد 2 اور 2 4 نہیں 5 ہوتے ہیں۔ استاد پوچھے کیسے تو طالب علم کہے مجھے نہیں پتا۔ If I argue, it might be a pointless argument, but if I argue that Quran is not the words of God, then what is the actual logic that why idol worship is Very wrong? good. So what is the word of God? You have to tell me. If Quran is not the word of God, then which is the word of God? Sir, Tell me. I do not know. That's why I'm If asking you don't know, I know now, so you follow me. If you don't know, you ask a teacher. Now a student tells the teacher 2 + 2 is not equal to 4. Teacher says, what is it? I don't know. Sir, but if I'm not convinced of the answer, If you're then not obviously convinced, ask that's again. the reason. Did you hear my earlier answer? Have you seen my tapes? No, sir. This is the Go. first time attending your Fine. lecture. Have you heard the earlier answer which I spoke to an atheist about science? Were you paying attention? So maybe I was not present in the hall that time. Can you? So Which the answer thing you is referring? that if you're not available, what I request you go and see my video cassette, Is the Quran God's Word? My DVD. Can you Go repeat and the see. name? Can you repeat the name? Is the Quran God's Word? Is the Quran God's Word? And inshallah, if you watch it with an open mind, you will inshallah accept that Quran is the word of God. You will believe that there's one God who doesn't have any idol, and inshallah you'll accept it. So go and see that DVD. It's a 4-hour DVD. And inshallah, if you have any queries, you can write to my email zakir@irf.net. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس لڑکے کی بحث بالآخر اس بات پر ختم ہوئی کہ یہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے آرگیومنٹ سے اتفاق نہ کروں تو پھر کیا ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے اس آرگیومنٹ کے پیچھے کہ قرآن ہی خدا کے اصل الفاظ ہیں اور اللہ کا پیغام اگر زمین پر کیسے پہنچا ہے تو وہ قرآن پاک میں ہی ہے۔ اس کے لیے میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک عیسائی ایتھیسٹ کے ساتھ جب بحث کی تھی تو اس ایتھیسٹ کو یہ سب سمجھایا تھا، غالباً آپ نے وہ سنا نہیں، تو یہ لڑکا بھی کہنے لگا کہ شاید میں اس وقت ہال میں موجود نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ میرا ایک پورا بیان ہے جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک ہی اللہ کے اصل الفاظ ہیں، آپ وہ بیان پورا غور سے سن لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے نارمل اور غیر جانبدار ہو کر ٹھنڈے دماغ سے سنا تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گا اور انشاءاللہ آپ ایک دن اسلام قبول کر لیں گے۔ دوستو اس کے بعد یہ لڑکا یہاں سے شکریہ ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ اس لڑکے نے کوئی خاص بات نہیں کی، گو کہ اس نے شروع میں کہا کہ میری بات سے کسی کو غصہ نہ آ جائے، لیکن یہ صرف بحث کرتا رہا اور ادھر ادھر کی بحث کرتا رہا جس میں کوئی سینس یا عقل کی بات نہیں تھی۔ ایسے لوگ عام طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا وقت ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں اور یہ لوگ توجہ لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یا پھر خود کو سمجھتے ہیں کہ آج تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط ثابت کر کے ہی رہوں گا۔
ایسے جذبے سے یہاں پر آتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور کامنٹ کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔